نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت ان مجالس کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن مجالس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر درود شریف کی صورت میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تسبیحات کی صورت میں ہو۔ جن مجالس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان مجالس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یشقی جلیسہم، ان مجالس میں جو شرکت کی غرض سے نہیں بھی آئے ہوتے، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، دیکھا کہ نیکی کی بات ہو رہی ہے تو سوچا کہ چلو ہم بیٹھ جائیں، یعنی گھر سے اس میں شریک ہونے کی نیت سے نہیں آئے، یا یوں کہیے کہ اس مجلس میں کسی سے کوئی کام تھا، اس سے ملنا تھا، اس سے کوئی چیز لینی تھی یا اس سے کوئی چیز دینی تھی۔ اب سوچا کہ بھئی دوران مجلس میں اس کو کیسے بلاؤں یا اس سے کیسے بات کروں، تو یہ سوچ کر بیٹھا رہا کہ چلو جب مجلس ختم ہوگی پھر اس سے کام کی بات جو کرنی ہے وہ کر لیں گے۔ نیت اس میں شرکت کی نہیں، نیت تو اپنا کام نمٹانے کی ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پاکیزہ اور مبارک مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں فرماتے، اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔
یعنی اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کا ذکر کتنا اونچا اور کتنا اعلیٰ اور کتنا مبارک ہے. کہ اس کی برکت سے اس مجلس میں جتنے بھی شرکاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اس مجلس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باہر مسجد میں تھے. آپ تشریف لائے اور آ کر کے ان میں بیٹھ گئے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خاموش ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ اب وہ ڈر گئے. تو پھر جب آپ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا کر رہے تھے تو فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا قسم کھا کر کے بتاؤ کہ تم کیا کر رہے تھے. انہوں نے قسم کھا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ جو قسم آپ کو کھانے کے لیے کہا ہے یہ بدگمانی کے طور پر نہیں تھا، بلکہ میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں گھر میں تھا، اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھوں. تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کون سا ایسا مبارک عمل کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہوا. تو اب پتہ چلا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے. اور اسی لیے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کہا کہ اللہ کا ذکر سب سے اونچی چیز ہے. اب یہاں ایک بات اچھے سے سمجھ لینی چاہیے. بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ جب ذکر میں توجہ ہی نہ ہو، آدمی غافل ہو، یعنی دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے اور زبان سے ذکر کر رہا ہے تو کیا فائدہ؟ یعنی ذکر تو یہ ہے کہ آدمی زبان بھی متوجہ ہو، دل بھی متوجہ ہو. بغیر دل کے متوجہ ہونے کے زبان سے ذکر کرنا تو بے مقصد ہو گیا. یاد رکھیں ہمارے اکابر میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کتنی ہی غفلت سے کیوں نہ کیا جائے، اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے کیوں نہ لیا جائے، نفع سے خالی نہیں ہے. نفع ضرور ہے. آپ نے کسی انسان کو گالی دے دی، کسی انسان کو گالی دے دی، اور اس پر تو ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک صاحب تھے جو یہ کہتے تھے کہ اس طرح سے خالی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا.
یہ تو ایک لفظ ہے، اس سے کیا فائدہ اور کیا اثر ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ان کی بات سنی، جواب نہیں دیا، ادھر ادھر کی بات کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے ان کو سخت لفظ کہہ دیا، ایسا سخت لفظ کہا جو انہیں اتنا برا لگا کہ غصے سے سرخ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا، آپ اتنا تیش میں آ گئے، اتنا غصے میں آ گئے؟ کہا کہ آپ نے مجھے اتنا سخت لفظ کہا ہے کہ میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کی پکڑ کے پٹائی کرتا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نے دل سے تو نہیں کہا، میں نے دل سے نہیں کہا، میں نے تو ویسے ہی زبان سے آپ کو کہہ دیا۔ اور کہا کہ اگر میرا یہ لفظ صرف زبان سے سرسری سا کہا ہوا آپ پر اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، آپ لال سرخ ہو رہے ہیں اور آپ مجھے مارنے پر تل رہے ہیں، تو کیا اللہ کا نام اتنا ہی بے اثر اور بے وزن ہے؟ اگر یہ لفظ جو ہے، جو بغیر توجہ اور دھیان کے کہا گیا اور اس نے اثر پیدا کیا، تو اللہ کا نام تو بہت اونچی چیز ہے، وہ خواہ آپ کتنی ہی بے توجہ سے کہیں لیکن اس کے اثرات ضرور ہوں گے۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی نے کسی کو فائر مار دیا، کہا کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، بس بے دھیانی سے مار دیا، تو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالی کا نام بہت ہی اونچا نام ہے، بہت ہی اونچا نام ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت، میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن میرا دل متوجہ نہیں ہوتا، زبان متوجہ ہوتی ہے، صرف زبان سے کرتا رہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کے جسم میں سے ایک عضو کو تو اس کام پہ لگا دیا، ایک عضو تو اس کام پہ لگ گیا۔ اور آج آپ زبان سے کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ دل بھی آپ کا متوجہ ہو جائے گا۔ دیکھو بھائی، ہمارے بڑے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھا کر کے گئے کہ لاکھوں کروڑوں انسان جو اس راہ پر چلے وہ منزل تک پہنچے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ محروم رہے، نہیں۔ جیسے آپ زمین کھودتے رہیں کھودتے رہیں کھودتے رہیں تو ایک نہ ایک وقت پانی نکل ہی آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زمین کھودتے جائیں اور پانی نہ نکلے۔ ہاں، کسی زمین میں پانی جلدی نکل آتا ہے اور کسی میں دیر سے نکل آتا ہے، لیکن نکلتا ضرور ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ ذکر کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ رحمت الہیہ کا چشمہ آپ کے دل میں جاری ہو جائے گا۔ لیکن فرق ضرور ہے، بعض زمین سخت ہوتی ہے، دیر سے پانی نکلتا ہے، اور بعض نرم ہوتی ہے، جلدی پانی نکل آتا ہے۔
لیکن جس جگہ سے دیر سے پانی بھی نکلتا ہے تو وہاں بھی انسان مایوس ہو کر کے چھوڑتا نہیں ہے، لگا رہتا ہے. اور اگر پانی نہ بھی نکلا تو آپ کو تو اللہ تک پہنچنے کے جذبے کا اجر و ثواب مل ہی جائے گا. اس راستے میں چلا ہوا کوئی بھی ناکام نہیں ہے، کامیاب ہی کامیاب، کامیاب ہی کامیاب. اور میرے عزیزو، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ شروع میں جب انسان اللہ اللہ کرتا ہے تو پھر ایستا 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 پہلے تو اس کا جسم ہی متوجہ نہیں ہوتا، پھر ایستا ایستا اس کے اعضاء اور پھر اس کا باطن متوجہ ہونے لگتا ہے. اور پھر اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے وہ وقت لے آتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس لمحے وہ اللہ سے غافل ہو. ہر لمحے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ یہ حضرت حکیم الامت کے خلفاء میں سے تھے، ان کے ساتھ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے حضرات ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سبھی حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے. تو آپس میں مزاح ہونے لگا. وہ مزاح اتنا بڑا کہ سب خوب لوٹ پوٹ ہونے لگے ہنسی میں. جب نشست برخاست ہونے لگی تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے سب لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا کہ اس ہنسی مزاح میں کون ایسا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہوا ہو. یعنی اس ہنسی مزاح میں بھی جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہا ہو وہ کون ہے؟ اب سب خاموش حیران ہوئے اور پھر فرمانے لگے کہ الحمدللہ اس پوری مجلس میں ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل اللہ سے نہیں ہٹا. ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل اللہ سے نہیں ہٹا بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہا. اور میرے عزیزو، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی بندے کا معاملہ ایسا فرما دیتے ہیں تو پھر وہ بازار میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، دکان میں ہو، کہیں ہو، بس پھر وہ دیکھنے میں جسم تو اس کا یوں لگتا ہے کہ بندوں میں ہے، دکان میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا دھیان، سوچ اللہ کے ساتھ لگی ہوتی ہے. اور پھر جب یہ کیفیت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اسٹیشن پر پہنچا سفر کرنے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرنا بارش ہو گئی. جب بارش شروع ہو گئی تو بارش سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی. تو اچانک ایک اسٹیشن میں کام کرنے والا گورنمنٹ کا ایک ملازم، اس نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ مولوی جی ادھر آ جائیں. تو اس نے ایک کمرے میں لا کر کے مجھے بٹھا دیا
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ لالٹین دیا لے کر کے آ گیا۔ اب جب لالٹین اور دیا لے کر کے آیا تو میرے دل میں ایک خیال سا آیا اور ایک پریشانی سی لاحق ہو گئی کہ بھئی یہ دیا میرے لیے اس نے جلا دیا، اور یہ تو گورنمنٹ کا مال ہے اور گورنمنٹ کا اس میں تیل ہے، تو اس کو کیا حق ہے کہ یہ میرے لیے دیا جلائے؟ ہاں گورنمنٹ کا کوئی کام ہوتا تو جلا سکتا تھا۔ اب میں دل میں پریشان بھی، لیکن کہوں بھی کچھ نہ، کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو یہ ہندو ہے، یہ جو ہے مسلمان وہ نہیں تھا، تو وہ کہے گا کہ ان کا دین کتنا تنگ ہے کہ میں نے اس کے لیے دیا جلایا ہے اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے منع کر رہا ہے۔ لیکن دل میں میری بڑی پریشانی، کہنے لگے اللہ کا کرنا۔ چند لمحے گزرے ہیں، وہ کہنے لگا مولوی جی پریشان نہ ہونا، یہ میں گورنمنٹ کا دیا نہیں لے کے آیا، یہ تو میرا اپنا ذاتی ہے، میں ذاتی تیل ڈال کے لایا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ آپ جو ہے نا تھانہ بھون سے آئے ہیں، آپ بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے والے ہیں، اس لیے میں اپنا دیا لایا ہوں۔ کہنے لگے میں دل میں اتنا خوش ہوا اور میں نے کہا الحمدللہ، اے اللہ آپ نے اپنی رحمت سے اس موقع پر بھی مجھے اپنے فضل سے بچا لیا، اپنے فضل سے بچا لیا۔ دیکھو جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتا ہے تو پھر قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور پھر اس کے دل میں ان چیزوں کا خیال ڈالتے ہیں کہ جائز کون سی ہے، ناجائز کون سی ہے، اگر ناجائز ہے تو میں نے کیسے بچنا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت کے خلفاء میں سے تھے، ہمارے بڑے اکابر میں سے تھے، حضرت تقی صاحب، تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے لکھا ہے، حضرت نے فرمایا کہ جب ہمارے والد صاحب مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے اگلے دن تعزیت کے لیے یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے گھر پر تشریف لائے، اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو تھے یہ مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب ان کے شیخ بھی تھے، ان کے پیر بھی تھے۔ تقی عثمانی صاحب، مولانا رفیع عثمانی صاحب، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، یہ سب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے مرید تھے اور ان کے خلفاء میں سے تھے۔ تو تقی صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت تشریف لائے ہمارے گھر میں تو تعزیت کے لیے آئے تھے اور اگلا ہی دن تھا، تو سوچا ہم نے کہ حضرت کو کیا پیش کریں۔ خیر حضرت کو پانی دیا اور پانی پلانے کے بعد تو خیال ہوا کہ ابا جان کی زندگی میں حضرت جب کبھی تشریف لاتے تو ابا جان اپنا ایک خمیرہ ہوتا تھا جو حضرت استعمال فرماتے تھے، مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ دماغی کام کرنے والوں کے لیے لکھنے پڑھنے کا جو محنت کا، دماغ کی محنت کا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑا مفید تھا۔ تو جب کبھی حضرت تشریف لاتے تو مفتی صاحب جو ہے وہ خمیرہ پیش کرتے اور حضرت بڑے خوش ہو کے اس کو تناول فرماتے۔ تو فرماتے ہیں کہ خیال ہوا کہ بھئی یہ خمیرہ جو ہے، گھر والوں نے سوچا، مشورہ کیا کہ بھئی کیا چیز پیش کریں۔ پھر خیال ہوا کہ وہ خمیرہ جو ابا جان استعمال کرتے تھے وہ خمیرہ پڑا ہے، انہی کا بچا ہوا، تو وہ حضرت کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ ہم خمیرہ لے کر کے میں گیا، اور جب میں نے حضرت کو پیش کیا
تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مولانا تقی صاحب، یہ جو خمیرہ آپ لے کے آئے ہیں یہ تو آپ کے والد صاحب کا ہے، ان کے انتقال کے بعد اب یہ وراثت ہو گئی، تو آپ جو یہ لے کے آئے ہیں سب ورثاء کی اجازت سے لے کے آئے ہیں یا خود ہی اپنی مرضی سے اٹھا کے لے آئے؟ اب مجھے بتاؤ دیانتداری سے کہ ہمارا کبھی دماغ اس طرف گیا ہے؟ ہم تو بریانی کی پوری دیکھ کھا جائیں اور پتہ بھی نہ چلے، اور اس پر بھی کہیں کہ بس اتنا ہی اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو وراثت کا مال ہے جس میں آپ اکیلے کا حق نہیں، پورے ورثاء کا حق ہے، تو آپ کیا یہ مجھے کھلانے کے لیے جو لائے ہیں سب کی اجازت سے لائے ہیں؟ اب دیکھو اتنی گہری بات یہ جبھی دل میں آتی ہے جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، ہر لمحے یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے سے کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ حضرت فرماتے ہیں، تقی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا الحمدللہ حضرت کے تمام اولاد گھر پر موجود ہے، سبھی کی اجازت سے اور سبھی کی خواہش سے لے کے آیا ہوں۔ پھر حضرت نے اس کو تناول فرمایا، پھر کھایا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں بیٹیوں، یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے لیے سبق ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، بڑوں کے جو حالات بتائے جاتے ہیں یا ذکر کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم بڑوں کے حالات سن کر کے کہیں کہ یہ بڑے اونچے لوگ تھے، بڑے اعلیٰ لوگ تھے، نہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، اور یہ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر اسی ماحول میں، اسی صدی میں رہتے ہوئے یہ لوگ اس تقوی کی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اگر اسی ماحول میں، اس سوسائٹی میں اور انہی حالات میں، اسی صدی میں یہ لوگ یہاں رہتے ہوئے تقوی کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اور ہم نے کتنی کوشش کی، کتنی جستجو کی، کتنی ہمت کی۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، انسان خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہے، ایسا کوئی انسان نہیں ہے سوائے انبیاء کے جس سے غلطی نہ ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوبین ہوتے ہیں غلطی ان سے بھی ہوتی ہے، اور جو سرکشی اور بغاوت کرنے والے لوگ ہیں غلطی ان سے بھی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے محبوبین ہیں ان سے اگر غلطی ہوتی ہے فوراً وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب غلطی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے سال ہا سال روتے ہوئے گزر گئے، شرم کے مارے نگاہ آسمانوں کی طرف نہیں اٹھائی اور رونا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور شیطان سے بھی
شیطان نے بھی اللہ کا حکم توڑا. جب اس سے یہ کہا کہ بھی آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں, تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ہمارا حکم کیوں توڑا؟ تو اس نے فوراً معافی نہیں مانگی, جھکا نہیں, بلکہ یوں کہا خلقتہ من نار و خلقتہ من طین, مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیے, اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی کی فطرت میں پستی کی طرف جھک جانا ہے اور آگ کی فطرت میں بلندی ہے, تو میں اس سے سجدہ کیوں کروں؟ یہ چیز اسے لے ڈوبی, ہلاک کر دیا. تو بھائیو یاد رکھو, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. غلطی گناہ جو بھی ہو فوراً اللہ سے معافی مانگ لے, فوراً اللہ سے مانگے, مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. اور شیطان انسان کو یہ سمجھاتا ہے اور اس رخ پر چلاتا ہے کہ آپ نے کل بھی یہ غلطی کی تھی, آج بھی یہ غلطی کر رہے ہیں, کل پھر آپ نے یہ غلطی کرنی ہے, ارے چھوڑ دو توبہ, ابھی بعد میں اکٹھی کر لیں گے, بعد میں اکٹھی کر لیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان شرم کے مارے گناہ چھوڑتا. شیطان نے گناہ نہیں بلکہ توبہ ہی چھڑوا دی کہ توبہ چھوڑ دو, بعد میں اکٹھے کر لیں. نہیں, جہاں جو غلطی ہوئی فوراً توبہ کریں. اور سب سے توبہ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ باقاعدہ وضو کریں, وضو کریں, توبہ کی نیت سے وضو کریں, اور پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور دعا کریں اے اللہ میری اس توبہ کو طاقت والا بنا دے کہ آئندہ میں چاہوں بھی تو گناہ ترک کی طرف نہ بڑھ سکوں. انشاءاللہ جب اس رخ کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.